بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو منفرد نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام ایسے جنگجوؤں اور سپہ سالاروں سے بھری پڑی ہے کہ جن کی عظمت و شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان بلکہ اقوام غیر بھی اشک کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا، لہٰذا ہماری آج کی ویڈیو بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے ہی عظیم جنگجو سپہ سالار تورغت ایلب کی زندگی پر ہے جن کو اردو کی تاریخی کتابوں میں نورگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی 125 سالہ زندگی میں ہزاروں جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ یہ کون تھے اور ان کا تعلق کس علاقے سے تھا، کس قبیلے سے تھا، اور ان کی زندگی کی تفصیل آئیے جانتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نہایت نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اس اثناء میں دنیا کے نقشے پر چنگیز خان کی سربراہی میں ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا کو اپنے پنجوں میں گاڑ لیا، جن میں مشرقی وسطی یورپ، بر صغیر، خلیج فارس اور دنیا کے کئی علاقے شامل تھے۔ منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو تاریخ رقم کی، اس کی مثال آج تک بنی نوع انسان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے منگولوں نے ترکی اور ایران کا رخ کیا۔ یہاں منگولوں نے دیکھا کہ ترک خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تاہم ان میں کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی بھی کثرت تھی۔ کائی قبیلے کے سربراہ سلیمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اس قبیلے میں ایک انتہائی طاقتور جنگجو تھا جس کو کائی قبیلے سمیت ہر ترک اور دیگر قبیلے جانتے تھے اور اس کی طاقت کا ڈنکا بجتا تھا۔ تاریخ دان اس کو نورگل یا تورغت ایلب کے نام سے جانتے ہیں۔ تورغت کا شمار ان مجاہدین سپہ سالاروں جنگجوؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے تقریباً 1 صدی سے زیادہ اسلام کی روشنی پھیلانے میں اپنی زندگی کو صرف کیا اور کفار کو ختم کرنے کے لیے دن رات کوششیں کی۔ تاریخ ان کو اس لیے بھی جانتی ہے کیونکہ ان کی شجاعت و بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ تورغت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے ہی 20 آدمیوں سے نمٹ جایا کرتے تھے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی ان سے مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے تھے۔ یہ وہ طاقت تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے مجاہد کو دی ہوئی تھی۔ تورغت نہایت خوبصورت اور کڑیہ جوان ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ ان کو سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تورغت ایلب ارطغرل غازی کے نہایت قریبی جنگجو اور حقیقی سردار تھے۔ تورغت ایلب ارطغرل کے سب سے وفادار دوستوں اور حمایتیوں میں سے تھے اور عثمانیہ سلطنت کے مشہور جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ ان کا کلہاڑا بہت مشہور تھا، پھر اس وقت دنیا کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار بن گیا۔ عثمانیہ سلطنت کے غازیوں میں بھی تورغت ایلب کا نام آتا ہے۔ تورغت ایلب کا صرف ایک بیٹا تھا جن کا نام الیاس تھا۔ کونک محلسی میں الیاس بے مسجد کا نام ان کے بیٹے کے نام پر رکھا گیا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد تورغت ایلب نے ان کے بیٹے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی حمایت جاری رکھی۔ تورغت ایلب پہلی عثمانی فتح سے لے کر تمام فتوحات میں عثمان کے ساتھ تھے۔ 1299 عیسوی میں عثمان نے جدید ترکی کے شمال مغرب میں واقع شہر اناگول کو فتح کرنے کے لیے تورغت ایلب کو بھیجا، جہاں انہوں نے 36 سال تک امن و خوشحالی کے ساتھ حکومت کی۔ عثمان کی موت کے بعد تورغت ایلب نے ان کے بیٹے اورہن غازی کی بھی حمایت کی اور تورغت ایلب نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ان کے سب سے قابل اعتماد مشیر کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیا۔ تورغت ایلب ارطغرل، عثمان اور رحان کے ادوار میں بھی سپہ سالار رہے۔ سن 1877 عیسوی میں ان کے موت کے 500 سال بعد جب روسی اور ترک سلطنتوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو عثمانی سلطنت کے اندر ایک نیا شہر وجود میں آیا جس کا نام تورغت ایلب رکھا گیا۔ اس شہر کا نام بلغاریائی باشندوں کے تورغت ایلب کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اسے تجویز کیا تھا۔ یہ ترکی کے صوبہ مانیسا کے ضلع سوما میں واقع ہے۔ اس قصبے کا بڑا اقتصادی شعبہ زراعت ہے۔ وہ ایک مشہور جنگ میں 125 سال کی عمر میں شہید ہوئے جس میں ان کی مشہور کلہاڑی ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہیں ترکی کے ایک ضلع انگول کے گاؤں تورغت ایلب میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر بھی ایک قبر ہے لیکن وہ ان کی اعزازی قبر ہے۔ TRT1 اور PTV ہوم پر نشر ہونے والی درلس ارطغرل سیریز میں سنجیز کوسکن تورغت ایلب کا کردار ادا کر رہے تھے اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کورولوش عثمان میں بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جان باز کا قیمتی نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے۔ ان کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو جانا جاتا تھا۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ تورغت کے ہتھیار کو پرانی جنگوں کے ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔
ارطغرل غازی کی زندگی میں ایک دفعہ یہ ان کی بیوی حلیمہ سلطان کے بھائی کو بچاتے ہوئے صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور صلیبیوں نے ان پر بربریت کی انتہا کر دی۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھائے کہ اگر کوئی اور شخص ان کی جگہ ہوتا تو وہ موت کی تمنا کرتا۔ اس موقع پر جب ارطغرل غازی کا ایک جاسوس ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ میں نے زندگی میں آج تک ان جیسے سفاک لوگ نہیں دیکھے۔ اللہ جانتا ہے ان جیسے سفاک لوگ نہیں دیکھے میں نے۔ شہیر کو اور تمہیں دونوں کو صحیح سلامت نکال لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے، لیکن اگر میں شہید ہوں تو قبیلے جا کر انہیں بتانا کہ میں نے کتنا ظلم سہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔